فرصتوں کو غنیمت سمجھو، اس طرح سے سمجھو کہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ یہ ماہ مبارک رمضان بہت عظیم فرصت ہے، اس طرح سے اس ماہ مبارک رمضان کو طے کریں و بسر کریں کہ ہمیں دوبارہ شاید یہ عظیم مہینہ میسر نہ آئے۔ اس مہینے میں سفر بہت تیزی سے ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے فضائل میں سے یہ ذکر کیا کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر 1000 ماہ سے برتر رات ہے۔ 1000 مہینوں سے برتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا سفر 1000 مہینوں میں کیا جا سکتا ہے وہ اس مہینے کی ایک رات میں کیا جا سکتا ہے، اگر انسان آمادہ ہو، اگر مومن تیار ہو، اور بالخصوص جوان غفلت کا نام نہیں ہے جوانی، فرصت کا نام جوانی ہے، آمادگی کا نام جوانی ہے، اور پیغمبری راہ کو طے کرنے کا نام جوانی ہے۔ اس جوانی بھی کو بھی فرصت سمجھیں، غنیمت سمجھیں، اور زائل ہونے سے پہلے جتنا استفادہ کرنا چاہیے، جتنا سفر کرنا چاہیے وہ کر لینا چاہیے۔ یہ مہینہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے، متعارف کروایا ہے، اور اس مہینے کو قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہی کئی مقامات پر قرآن مجید کے نزول کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ یہ ماہ مبارک و لیلہ مبارکہ میں یا لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے یہ قرآن۔ اگرچہ روزوں کا مہینہ ماہ رمضان شمار ہوتا ہے، مشہور ہے، لیکن قرآن مجید حقیقتاً اس کو قرآن کا مہینہ کہہ رہا ہے۔ اس وقت ہم قرآنی مہینے میں ہیں۔ روزہ رکھنا اس کا ادب ہے، جیسا کہ اور بہت سارے اس کے آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید جو اس مہینے میں نازل ہوا، نازل ہونے کا مطلب یعنی قرآن اس مہینے میں قابل فہم ہے، دلوں میں اترتا ہے۔ آپ بہت سادہ سا معنی نزول کا سب عزیزان ذہن میں رکھیں کہ نزول قرآن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آسمانوں سے قرآن کے ورق یا آیتیں اترتی ہیں زمین پر۔ قرآن آسمانوں میں نہیں تھا، قرآن علم الہی سے نازل ہوا ہے، بارگاہ خدا سے آیا ہے، انسان کے دلوں پہ نازل ہوا ہے۔ عالم الہی سے مومن کے دل پر آنے کو نزول کہتے ہیں۔ دل میں آنے کو مطلب یعنی سمجھ میں آ جائے قرآن، جب انسان سمجھنا شروع کر دے قرآن کو، اس کا مطلب ہے قرآن نازل ہو رہا۔ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن، یا جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کوئی آمادگی نہیں اپنی پیدا کی، وہ قرآن کے نزول کے منتظر ہیں ابھی کہ ان پر نازل ہو قرآن۔ ابھی نازل ہونا باقی ہے، نازل ہونا اس کے لیے انہیں اہتمام کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی تاکہ قرآن انشاءاللہ ان کے قلوب پر نازل ہو۔ اور ہم کوشش کریں اسی ماہ مبارک رمضان میں خداوند تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دے و آمادہ کر دے کہ ان کے اندر نور قرآن نازل ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ۔ قرآن مجید بھی رمضان کی طرح درست تعارف اس کا امت کے اندر نہیں ہوا۔ جس طرح رمضان روزوں کا مہینہ و روزہ سختی کا نام ہے، اور یہ الٹ تعارف ہے، غلط تعارف ہے رمضان کا۔ رمضان برکت کا مہینہ ہے، رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی تعارف و شناخت ہماری صحیح نہیں ہے۔ ہم قرآن کو ہے تو موجود ہے قرآن، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ثواب کی مقدس کتاب ہے، اور تقدس بھی ایک کرنٹ ہے۔ جس طرح بجلی کا الیکٹرک کا کرنٹ ہوتا ہے بعض چیزوں کے اندر، اگر ہم اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ کرنٹ ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے۔ عموماً ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن بھی ایک مقدس کتاب ہے، وہ تقدس ایک کرنٹ کا نام ہے کہ جو ہی قرآن ہم کھولتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، چومتے ہیں اس کو، تو یہ کرنٹ ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے، ہم بھی مقدس ہو جاتے ہیں۔ نہ عزیزان، قرآن مجید مقدس ضرور ہے، لیکن تقدس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کا تقدس یعنی کرنٹ ہے اس کے اندر ایک، اور جو ہی مومن اس کو ٹچ کرتا ہے یہ کرنٹ مومن کے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ مقدس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن منزہ ہے، پاک ہے، اس میں غلطی نہیں ہے، اس میں باطل نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔
یہ تمام عیب سے منزہ ہے۔ قرآن کے مقدس ہونے کا مطلب جو سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت یہ ہے کہ لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب ہونا یہ مقدس ہونے کا معنی ہے۔ قرآن مقدس ہے یعنی لا ریب ہے، کوئی عیب، کوئی اشکال، کوئی ضعف، کوئی کمزوری، کوئی تضاد اس کے اندر کسی قسم کا موجود نہیں ہے۔ یہ معنی ہے اس کے مقدس ہونے کا۔ قرآن مقدس ہے یعنی قابل اعتماد ہے، آپ اعتماد کریں قرآن پر۔ قرآن اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح تعارف اس کا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ ایک عام استعمال قرآن کا استخارے کے لیے کیا جاتا ہے، استخارہ نکالیں۔ استخارہ بھی فعل ہے، اصل میں فعل نکالتے ہیں، نام اس کا استخارہ رکھا ہوا ہے۔ استخارہ اور چیز ہے، فعل اور چیز ہے۔ یہ جو قرآن کھول کے نکالتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہے، آپ مثلا ٹکٹ لے لیں، آپ داخلہ لے لیں، آپ ایڈمیشن لے لیں، آپ گھر بنا لیں، آپ رشتہ کر لیں، آپ فلاں کریں، اچھا آیا ہے، خوب آیا ہے، یہ فعل ہے۔ فعل یعنی نیک اور بد، سعد اور ناس، کوئی کام کرنا اور اس کے ذریعے سے تخمینہ لگانا کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو کہتے ہیں فعل۔ قرآن کتاب فعل نہیں ہے۔ تفاعل، قرآن تفاعل کے لیے نازل نہیں ہوا، لہذا ایک جو استعمال عمومی طور پر قرآن کا کیا جاتا ہے کثرت سے، وہ کتاب فعل بنا دیا گیا ہے، نام اس کا استخارہ ہے۔ استخارہ درست چیز ہے، استخارہ حق ہے۔ استخارہ نہ تسبیح سے ہوتا ہے اور نہ قرآن سے ہوتا ہے۔ استخارہ دعا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا، خداوند تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا کہ پروردگار میری زندگی میں، میرے کاموں میں، میرے اقدامات میں خیر عطا فرما، اور یہ خیر جب خداوند تبارک و تعالیٰ عنایت فرما دے، استخارہ ہے یعنی دعا آپ کی قبول ہو گئی ہے۔ اور مانگنی چاہیے، ہر کام میں نیت کے بعد استخارہ کرنا چاہیے، یعنی نیت خیر کرنے کے بعد دعائے خیر کرنی چاہیے، طلب خیر کریں۔ ہمارے یہاں بزرگوں میں رواج ہے، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں دعائے خیر کریں۔ کوئی ووٹ مانگنے بھی آتا ہے اور طے کرتا ہے کہ آپ نے ووٹ ہمیں دینے ہیں، تو آخر میں کہہ کے جاتا ہے کہ دعائے خیر کریں۔ یہ دعائے خیر کرنا ہی استخارہ ہے، اللہ سے خیر مانگنا۔ فعل نکالنا استخارہ نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ ایک ظلم یہ ہوا ہے کہ جس طرح اہل بیت کے ساتھ ہوا ہے، اسی طرح قرآن کے ساتھ، کہ قرآن کو فعل کی کتاب بنا دیا گیا، فعل نکالتے ہیں۔ ایک اور قرآن کا جو استعمال کیا جاتا ہے جس کے لیے قرآن نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو، قرآن کو اس طرف لگا دیا ہے، اور وہ مردے بخشوانے کے لیے ہے۔ کوئی مر جائے تو ختم قرآن کرانا اور پھر قرآن پڑھنے والوں کو دیگ پکا کے کھلا دینا۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں تاکہ مردہ بخشا جائے، اصل میں قرآن پڑھتے ہیں تاکہ لنگر مل جائے ان کو بعد میں، چونکہ شرط ہے لنگر اس وقت ملے گا کہ جب یہ قرآن پورا ختم ہوگا۔ ختم قرآن مردوں کے ایصال ثواب کے لیے۔ البتہ ہر نیک کام جو کیا جائے اس کا ثواب مردوں کو، مرحومین کو ضرور پہنچتا ہے۔ مثلا ابھی آپ کے والدین کو ثواب مل رہا ہے جو آپ عبادت میں مشغول ہیں، اس میں ہر کام کا آپ نیت کر کے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں۔ قرآن بھی پڑھیں تو قرآن کے پڑھنے کا ثواب آپ مرحومین کے نام کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ لوگ مر جائیں اور پھر ان کو بخشوانے کے لیے ختم قرآن کیا جائے اور قرآن بس اسی کام کے لیے ہو۔ اسی طرح قرآن کے اور بہت سارے استعمالات ہیں۔ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ختم میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آج کل جہیز کے طور پر بھی قرآن دیا جاتا ہے، اور کاروبار کے طور پر بھی قرآن پرنٹ کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ بہت اچھا بزنس ہے جو قرآن پرنٹ کر کے بیچتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ سب غلط استعمال ہیں قرآن کے۔ اصل میں قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن خود اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں ہدایت کی کتاب ہوں، مقدس ہے یعنی عیب سے پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا باطل نہیں ہے، کمزوری و ضعف نہیں ہے، پاک ہے قرآن۔ اور یہ ہدایت کا منشور ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، انسان کی زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب واضح ہو، روشن ہو۔ آپ عزیزوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ بنیادی اصطلاحیں، یہ بنیادی ٹرمینالوجی دین کی ہمیں معلوم ہو۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ یہ جملے سنتے بہت ہیں
لیکن ان کے معنی کھلتے نہیں ہیں ہمارے لیے۔ ہدایت انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو جو اپنے مقصد سے اور اپنے ہدف سے اور اپنی منزل سے دور ہے، اسے اپنی منزل پہ پہنچا دیا جائے، اسے منزل دکھا بھی دی جائے، منزل تک پہنچنے کا راستہ اسے بتا دیا جائے اور پھر اسے منزل تک پہنچا دیا جائے۔ یہ ہدایت کہلاتا ہے یہ کام۔ انسان کی ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اس نقطے پہ پیدا نہیں ہوا، پیدا کہیں اور ہوا ہے، کسی اور جگہ، اور کسی اور جگہ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جس طرح ابھی بہت سارے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں لیکن انگلینڈ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، امریکہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آسٹریلیا اور کینیڈا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ غلط جگہ پر ہم پیدا ہو گئے، یہاں سے ہمیں نکلنا ہے، بھاگنا ہے اور جلد از جلد وہاں پر پہنچنا ہے ہمیں۔ اس لیے نیک کام بھی کرو تاکہ اس جگہ پہنچ جاؤ، وہاں جا کر وسیلہ مانگو، مثلا نظر نیاز کرو، مجلسیں کرو تاکہ جلد از جلد ہمیں ویزا ملے اور اس سرزمین پاکستان سے نکلیں اور امریکہ کی سرزمین پر پہنچ جائیں، چونکہ ہم وہاں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ انسان پیدا کسی کے لیے ہوا ہے، پیدا کہیں اور ہوا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے لقاء اللہ کے لیے، کمال کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انسان خدا کی طرف سے ہے اور خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، یقیناً تجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ پس ہم کمال کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کامل ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی کمال کا نام لقاء پروردگار ہے، پروردگار کی بارگاہ میں جانا، تکامل بھی اسی کا نام ہے اور لقاء پروردگار بھی اسی حقیقت کا نام ہے۔ مقصد ہمارا اعلیٰ علیین ہے، مقصد جس کا قرآن نے درجہ بے درجہ نام لیا ہے۔ ایک ابتدائی اس کا مقصد کا درجہ مثلا جنت ہے۔ جنت ایک رہائش گاہ ہے، مقصد نہیں ہے، ایک ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں پر آپ کو رہنا ہے، اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ جنت آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آپ جنت کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بالکل ذہن میں تصحیح کر لیں، صحیح کر لیں اس کنسیپٹ کو کہ ہم جنت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم خدا کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے ہمیں۔ جنت بیچ میں انعام ہے، جنت ایک تحفہ ہے، ہدیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کی نعمتیں۔ جنت ہمیں ملنی ہے، جنت ہمارے لیے ہے، ہم جنت کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں پیدا بہت دور کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہمیں یہاں اس عالم میں، اس زمین پر یہاں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا نام ہے اسفل سافلین۔ قرآن مجید میں اس دنیا کا نام اسفل سافلین ہے۔ سورہ 3 پڑھتے ہیں آپ، سورہ 3 میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت نقشے کے مطابق بنایا ہے۔ تقویم یعنی نقشہ، بہت خوبصورت ڈیزائن کے تحت بنایا ہے، حیرت ناک خوبصورتی کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ خوبصورتی سے مراد صرف یہ جلد اور رنگت نہیں ہے، بلکہ پورا آپ کی بناوٹ، پوری صاف ڈھانچہ آپ کا بہت ہی خوبصورت و بہت ہی عظیم و احسن ہے۔ لیکن اس عظیم نقشے کے تحت بنی ہوئی مخلوق کو ہم نے کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو سب سے نچلے درجے پہ لا کے کھڑا کر دیا، پیدا یہاں کیا آپ کو، اور پھر آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے پہنچنا ہے سب سے اعلیٰ منزل پر، ملائکہ سے بالا تر پیدا کیا ہے سب سے نچلے سٹیپ پر، اور کہا، اشارہ کیا گیا کہ پہنچنا سب سے اعلیٰ منزل پر ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسفل سافلین سے نکل کر اعلیٰ علیین تک جانا یا اس مقام اصلی تک جانا، اس کے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت اسی کو کہتے ہیں کہ کسی مخلوق کو جو منزل سے دور ہو اسے منزل بتائی جائے
منزل کی نشاندہی کی جائے، منزل کی طرف جانے والا اسے راستہ بتایا جائے، اور اس راستے کی علامتیں، اس راستے پر چلنے کا طریقہ اسے بتایا جائے، دکھایا جائے۔ اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ چونکہ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا جو انتظام کیا ہے وہ قرآن کی شکل میں، قرآنی صورت میں ہمارے